اور ابھی 12ویں شریف کا موقع ہے، الحمدللہ تمہارے یہاں کے جلوس ہندوستان کے کچھ حصوں میں مشہور ہے اس علاقے کا جلوس، سمجھ میں آ رہے؟ اتنا بڑا جلوس نکلتا الحمدللہ ہندوستان کے کچھ حصوں میں مشہور ہے یہاں کا جلوس، مگر اس میں بھی کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ چھت پہ بہن بیٹیاں کھڑی ہیں وہیں زیادہ کود کود کے نعرے لگاتے اور جھنڈے اچھالتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یا اس کی رگوں میں شیطان؟ یہ کسے فیصلہ کرنا پڑا؟ میں نہیں سمجھ سکتا، قاری معراج ہمارے قاری شمس الحسن صاحب یہ علماء نہیں سمجھ سکتے، مگر جس کی محفل میں ہو یار وہ تو جانتے ہیں۔ یہاں اس انجمن سے اس سے یہ اعلان ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ہوگا، وہ چیز ہرگز استعمال نہیں کرنی ہے جس سے ہمارے جلوس میں جو ہم آقا کے غلام بن کر نکلتے ہیں عشق میں کمی پیدا کر دے۔ سمجھ میں آ رہی؟ عشق میں کمی پیدا کر دے۔ بہت سارے حضرت ٹرالیوں میں اس میں بڑے بڑے ڈی جے رکھے اور وہ پاکستان سے جو نعتیں آتی ہیں دھوں دھوں ٹوں ٹوں اور وہ میوزک کے ساتھ جو نعتیں آتی ہیں نا، بس اس پہ بہت سارے نوجوان شرٹ اتاری یا رومال یا ہرے جھنڈے ہلا رہے، کود رہے، ناچ رہے۔ اب بتائیے یہ نبی کے غلام کا طریقہ ہے؟ نہیں، تم خود بتاؤ، آپ بتاؤ یہ نبی کے غلام؟ یار پہلے کے آئے کیسے غلام تھے، سنا دو اجازت ہے جی؟ چہرہ دیکھ کر کے ان کی ادائیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے، بے شک یار ان کی ادائیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے۔ اور تم اگر غیر مسلموں کے محلے میں سے نکل جاؤ تو ادھری کو جملے پھینکتے ہو کہ ہم سب ایک ہیں اور یوں ہے، اور ایک ہے ابا کا کہنا تو مانتا نہیں، ایک ہو گئی بھائی میں یوں ہے اور کود رہا کہ ہم سب ایک ہیں۔ کسی کا گھر میں گوبر پھینک رہا ہو، کسی کیوں ایسے باتیں کر رہا ہو جس سے تکلیف پہنچے، جس سے لوگ کہیں کہ یہ صاحب اسلام ہے، اتنا برا نہیں۔ اسلام کے سامنے لوگ گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے، مگر ہم اگر سدھر جائیں اور آپ سدھر جائیں تو بے شک سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہم اور آپ اگر سدھر جائیں تب اللہ بات یہ چل رہی تھی ہر رات میں گھر میں میری بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں اپنی بچیوں کو بٹھا لے اور بٹھا کر کے میرے نبی کی اچھی اچھی باتیں بتائے اور کہے جب نبی پیدا ہوئے تھے تو خوشبو ہی خوشبو تھی۔ حضرت کئی لوگوں نے ممبر شریف پہ بیٹھو، منظر صاحب بیٹھے، فون آئے ہیں ایسے جب میں نے تقریر بتایا حضرت ہم نے رات درود تاج پڑھی ہے، میلاد شریف پڑھا، تو جب فجر میں اٹھے تو ہمارے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، خوشبو پھیلی ہوئی تھی، کسی اور نے خوشبو نہیں۔ ارے جہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے فرشتے آتے، میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں، بے شک میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں۔ اللہ ذرا آگے دیکھو پیارا نبی کو تکلیف مت دینا۔ کوئی اگر جھوٹ بولے گا نبی نے فرمایا جھوٹ مت بولو، اب بتاؤ وہ جھوٹ بول لیا تو وہ نبی کا کہنا مان رہا؟ بولو، نبی نے فرمایا کہ کسی کو ستاؤ مت، اب ہم ستانے لگے تو وہ نبی کا کہنا مانا؟ نبی نے فرمایا کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو ستاؤ مت، کسی پہ ظلم مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، لڑائی جھگڑے مت کراؤ۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے دل میں جگہ رکھو، نفاق مت پھیلاؤ۔ اب یہ سب ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، بولو تو نبی کا کہنا مانا؟ اور جب نبی کا نہیں کہنا مانا تو نہ کہنا ماننے والوں کی تعداد ہماری آپ کی زیادہ ہوئی نہیں؟ اگر نبی کو راضی کرنا، نبی کو خوش کرنا، اللہ اور رسول کو راضی کرنا تو تمہیں نبی کی باتوں کو ماننا، بولو نبی کی باتوں کو ماننا، بولو نبی کی باتوں کو ماننا انشاءاللہ پڑے گا۔ اور پھر اگر دامن پھیلا کر کے مانگو تو انشاءاللہ سب کچھ ملا کرتا ہے۔ تکلیفیں سب کو آتی ہیں، پریشانیاں بھی سب کو آتی ہیں، یہی تک نہیں میرے نبی کی بیٹی اتنی لاڈلی بیٹی، اتنی پیاری بیٹی جن کا نام سیدہ زینب ہے، اپنے ابا کے لیے جب ہجرت کر کے چلے گئے تڑپتی رہ گئی، کہتی تھی ابا جان مجھے بھی لے چلو، ابا مجھے بھی لے چلو، مگر کہا نہیں بیٹی
तुम मक्के ही में रह जाओ। हजरत ज़ैनब रह गई है, मालूम है तुम्हें क्या मामला हुआ था। सैयदा ज़ैनब उम्मीद से थी, बच्चे की उम्मीद थी, मगर जालिमों ने क्या किया था उस वक्त ये आलम था, उनके नेज़ा मार दिया था। पेट में मैं जिक्र नहीं कर सकता, जरा समझ जाओ। पेट में जब नेज़ा मारा, पेट के नीचे वाले हिस्से में अल्लाह अल्लाह, और यहाँ तक के ऊँटनी से जब गिर जाती है तो खून जारी हो गया। इतनी तड़प रही थी, बिलक रही थी, अपने अब्बा की गोद में जाकर के गिर गई। अब्बा जान, अगर मेरे नबी हाथ उठा करके दुआ कर देते तो पूरी जमीन को पलटा के रख देते, मगर सीने से लगा करके कहने लगे, बेटी इल्लल्लाह मा साबिरीन, बेटी सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ में भलाई करेगा। बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ में भलाई करेगा। मगर कहां, इतना बेसब्र है इंसान, इतना बेसब्र। कुरान की आयत है, वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम। जी बेशक, अरे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की रिजा के लिए सब्र किया, वक़ामुस्सलाह, और नमाज भी कायम रखी, वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया तुमने उसी को अल्लाह की राह में खुल करके और छुप करके खर्च किया। वयदरऊन बिलहसनति सय्या, और तुमने लोगों को बुराई का अच्छाई से बदला दिया। उलाइका लहुम उक़बद्दार, अल्लाह फरमाता यही वो लोग हैं जिनके आखिरत, जिनकी आखिरत अच्छी होगी, आखिरत जिनके लिए आखिरत में भलाई होगी, जिनका अंजाम अच्छा होगा, यही तो वो लोग हैं। वयदरऊन बिलहसनति सय्या, आय हाय, उलाइका लहुम, और आगे वाली आयत देखो, साफ कह दिया कुरान में, जन्नत अदन, उनके लिए क्या है? जन्नत के बागात हैं। यदखुलूनहा, जिसमें वो दाखिल होंगे, वमन सलहा मिन आबाइहिम, और उनके जो माँ बाप, बाप दादा अगर ईमान वाले हो तो वो बेशक, व अज़वाजिहिम, और उनकी बीवियां, व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलाद, ये भी सब जन्नत में दाखिल होंगे बेशक। और आगे क्या है? अल्लाह, जन्नात अदन यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, और जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते दाखिल होंगे, उनके पास आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम। क्या कहेंगे? जो तुमको अस्सलाम वालेकुम मुबारकबाद पेश करेंगे। अल्लाह, आज के बाद सब्र करोगे? बेसब्री का मुजाहरा तो नहीं करोगे? लड़ाई झगड़े इन तमाम बातों से दूर रहोगे? बोलो इंशाअल्लाह। जुलूस पाक को ना इतना शानदार बनाओ, इतना प्यारा बनाओ, लोग चर्चा करें, मिसालें दें, अपने नहीं गैर कहें यार हमने जुलूस तो बहुत देखे, मगर जो जुलूस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होता है, इश्क से, तहजीब से, प्यार से, मोहब्बत से भरा हुआ, ऐसा जुलूस दुनिया में किसी का नहीं देखा। बोलो ऐसे बनाओगे? इंशाअल्लाह। बोलो ऐसे बनाओगे? बोलो। और कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाएगा जो नारा फसाद का सबब बने, जो लड़ाई झगड़े का सबब बने। समझ में आ रही है? कोई ऐसा नारा नहीं लगाएगा, इस्लाम उसको ऐसा नारा लगाने की इजाजत नहीं देगा जो लड़ाई का सबब बने, फसाद का। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह ताला फसाद फैलाने वालों को पसंद करते ही नहीं।
اب سنو میرے آقا جب پیدا ہوئے دنیا پہ تشریف لائے حضرت حلیمہ لے گئی. وہ بیچ کی بات ہے تم نے سنی ہے مگر بڑی پیاری بات. حضرت حلیمہ لے گئی نا تو اس وقت یہ لائٹ وائٹ یہ چیز نہیں ہوتی تھی, ڈبی اور چراغ جلتے تھے. کیا جلتے تھے بولو پیارے؟ ڈبی اور چراغ جلتے تھے. حضرت حلیمہ لے گئی. میرے نبی لیٹے رہتے تھے تو نبی کے دانتوں سے نبی کے چہرے سے وہ روشنی پھوٹتی تھی, پورے گھر میں اجالا رہتا تھا. کیا رہتا تھا پورے گھر میں بولو؟ اجالا. اب محلے کی عورتیں آپس میں چرچا کرتی تھی, ایک دوسرے سے کہتی تھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, حلیمہ جب سے مکے میں گئی ہے اس دن سے اس کے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا ہے, لگتا ہے حلیمہ کو کوئی مال مل گیا ہے. کہیں نہ کہیں بٹوا ہاتھ آ گیا, بٹوا. حلیمہ کو خزانہ مل گیا, خزانہ. کیونکہ پہلے لوگ سوتے ٹائم نا چراغ بند کر دیا کرتے تھے. جو پیسے والے ہوتے تھے وہ رات بھر جلایا کرتے, پتہ چلتا بڑا پیسہ ہے اس کے پاس. مگر حضرت حلیمہ چراغ نہیں جلاتی تھی, میرے نبی کے چہرے اور مسکراہٹ سے روشنی رہتی تھی. اب عورتوں میں چرچا, معلوم ہے حلیمہ کو بٹوا مل گیا, حلیمہ کو خزانہ مل گیا. مگر عورت اس کے پیٹ میں بات رکتی نہیں. اتنا خراب ہوا پیٹ آج کی عورتوں کا. تو زیادہ تر جو عورتوں کا پیٹ خراب ہوتا معلوم کیسے ہوتا؟ یہ دو ایک دوسرے کی باتیں جو سن لیتی ہیں. جب تک وہ گیس نہیں نکلے گا نا اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا, چاہے تم پینٹ ٹاپ کچھ بھی کھا لیو. مگر سنو, وہ عورتیں چرچا کرتی تھی حلیمہ کو مال مل گیا, خزانہ مل گیا. 2-3 عورتوں سے نہیں رہ گیا, حلیمہ کے پاس پہنچی, سلام و کلام ہوا اور کہنے لگی حلیمہ تم جب سے مکے گئی ہو تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوتا, کیا ماجرا کیا معاملہ؟ لگ رہا تمہیں مال ہاتھ آ گیا. حلیمہ چھپا مت, اب تو تم بڑی مالدار ہو گئی ہو. حلیمہ مسکرا کر کے کہنے لگی ہاں مال تو ہاتھ آ گیا ہے, مگر سنو جب سے میں مکے سے آئی ہوں میں نے گھر میں آج تک چراغ جلایا ہی نہیں. سبحان اللہ. چراغ رات کو جلائے نہیں. عورتیں کہہ رہی حلیمہ اتنا جھوٹ تو مت بولو. 2-4 اور کہنے لگے حلیمہ ہم نے چھپ چھپ کے دیکھا تمہارے گھر کا اجالا, رات کے ہر حصے میں دیکھا ہے. مگر حلیمہ کہنے لگی میرا یقین رکھو میں نے چراغ نہیں جلایا. ہاں اجالا تو ہوتا ہے, روشنی تو ہوتی ہے, تبھی تو چراغ نہیں جلاتی ہوں. عورتیں کہنے لگی حلیمہ یہ بتاؤ پھر روشنی کائے کی ہوتی ہے, چراغ کائے کا جلتا ہے, اجالا کائے کا ہوتا ہے؟ حلیمہ کہنے لگی میری یہ دیوار میں طاق ہے, رات کو آ کر کے اس طاق میں سے دیکھ لینا کون سا چراغ جل رہا ہے. اس دن حلیمہ نے کہا بیٹا شیما ادھر آئی, کہا وہ طاق کے سامنے بالکل سیٹ پہ محمد عربی کو لٹا دو. اب میرے آقا لیٹے ہوئے چہرے سے اور دانتوں سے روشنی نکل رہی. اب عورت مانے گی سوئی نہیں اور 3-4 کو ڈالے چلو چلو حلیمہ کا جھوٹ پکڑیں گے چلو. اور کیا پتا تھا کہ معاملہ ادھر الگ ہے. بہت کہہ رہی تھی چھپا رہی ہے, خزانہ اب نہیں آیا. جب انہوں نے طاق میں سے دیکھا میرے نبی نے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا, روشنی نکل رہی اور ہکا بکا رہ گئی. کہنے لگی ارے یہ چراغ کیا, اس بچے کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا, اگر چھت پہ لٹا دیا جائے تو پورے محلے کو روشن کر دیا جائے گا. ارے میں تو یہ کہتا ہوں اور تو ہوش میں آؤ, یہ وہ آقا ہے جن سے پورا زمانہ بلکہ دونوں جہان روشن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب عورتیں گھنٹوں دیکھتی رہی, ارے یہ تو اس صبح ہی آ گئی. کہنے لگی حلیمہ یہ بچے سے روشنی ہوتی. حلیمہ مسکرا کے بولی, حلیمہ بولی ایک بات اور بتاؤں ادھر آؤ.
عورتیں حالی بتا. کہا اگر تمہارے گھر کوئی بیمار ہو تو لے آنا. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا میری بکری بیمار تھی، شیما لے کے گئی، اسی بچے نے اپنا تلوہ ایسے کر کے پھیر دیا، ساری بکریوں میں جو وہ اچھی موٹی فربا جو ہے نا بکری، وہ وہی ہے جو مری کھری تھی. ساری بکریوں میں اچھی. اللہ اللہ. اب اگر عورت کو پتہ چل جائے نا کوئی میاں نکلا، میاں چاہے میرا کنڈا ہو، تب بھی 10-20 پہنچ جائیں گے. چل تو چاہو گا بولی جاتے دعا قبول، چٹا پٹ دعا قبول، چٹ منگنی پٹ بیا. اور 1 سال کے بعد پتا چلا وہ بھی کسی کو لے کے بھاگ گیا. اللہ معاف فرمائے. اگر پتا چل جائے، اور ادھر تو بات سچی ہے بالکل. اللہ اللہ. عورتیں کہنے لگی حلیمہ بڑی پریشانی ہے، دعا کرا دیو. اب کھل گئی سب، اب کھلنے لگی. کسی کا بچہ بیمار، کسی کا کوئی بیمار، کسی کا کچھ. لائن لگ گئی، لائن لگ گئی. اب میرے نبی کی ماں، دودھ پلانے والی ماں حلیمہ، دائی حلیمہ، پالنے والی ماں، اتنی لائن لگ گئی. شیما سے بولی لاؤ کسی برتن میں پانی لاؤ. برتن میں پانی لایا گیا، میرے نبی کے پاؤں دھلا دیے گئے، اور حلیمہ نے کہا